یشک فی صلاتی فلا یدری اثلاثا صلی ام اربعا، 3 رکعتیں پڑھی ہیں اس نے یا 4، نماز میں شک ہو گیا تو کیا کرے؟ شک کا ازالہ کیسے کرے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ نماز کے درمیان شک واقع ہو جائے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو مذہب نمبر 1 یہ ہے کہ صرف سجدہ سہو کرے، نماز درست ہو جائے گی، اسے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شک واقع ہوتے ہی 3 پڑھی ہے یہ خیال آیا یا 4 پڑھی ہیں، بس نماز مکمل سمجھے اور سجدہ سہو کر لے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ بنا علی الاقل کرے، کیونکہ 2 باتیں ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے 3 پڑھی ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ 4 پڑھی، 3 اور 4 میں اختلاف ہو تو یقینی چیز 3 ہے، لہٰذا 3 ہی سمجھے اور 1 رکعت اضافی پڑھ لے۔ اگر رکعتیں 4 ہوئی پہلے سے اور اس نے 5 بھی پڑھی ہے تو سجدہ سہو کرنے کے نتیجے میں اس کی یہ 1 رکعت نفل بن جائے گی، اور اگر باقی 3 ہوئی اور 1 رکعت اس نے پڑھ لی تو نماز مکمل ہو جائے گی، سجدہ سہو بہرحال ساتھ کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں بنا علی الاقل۔ تیسرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ تحری کرے، سوچے، جس جانب گمان غالب ہو جائے تو اس پر عمل کرے۔ اگر اسے یقین ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں تو پھر 3 سمجھے، یقین ہو جائے تو 4 پڑھی ہیں پھر 4 ہی سمجھے، سجدہ سہو کر لے، اور اگر یقین نہ ہو سکے تو پھر بنا علی الاقل کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ 3 نظریے ہیں۔ بہرحال سجدہ سہو کرے گا، بہرحال بنا علی الاقل کرے گا، اور تحری کر کے کسی نتیجے پر پہنچے گا، نہیں تو بنا علی الاقل کرے گا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ ان میں پہلی بات جو فرمائی ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یعنی ائمہ اربعہ میں سے یہ کسی کی نہیں ہے، یہ ائمہ اربعہ کے علاوہ فقہاء کرام اور محدثین کی ہے۔ امام حسن بصری ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعین میں سے ہے، عطاء ابن ابی رباح ہے، قتادہ ہے، معمر ابن مثنیٰ ہے، تو ان کے ہاں شک واقع ہوتے ہی سجدہ سہو کریں گے اور بس۔ جو دوسرا نظریہ تھا وہ ائمہ ثلاثہ کا تھا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور خود ہمارے بزرگوں میں امام طحاوی بھی ان کے ساتھ ہے اس مسئلے میں۔ اور تیسرا نظریہ حضرات احناف کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد ابن حسن رحمہم اللہ۔ اب اس کی عبارت دیکھتے جائیں اور مسئلہ انشاءاللہ آتا جائے گا۔ ابھی قال حدثنا محمد بن محرز قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا تو ان کی 8 احادیث سامنے آئیں گی آپ کی، 8 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو کریں۔ قال حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء احدکم الشیطان، کسی کے پاس شیطان آئے، فخلط علیہ صلاۃ، نماز اس پر خلط ملط کر دے، وسوسہ ڈال کر نماز کو اس پر مشتبہ کر دے، فلا یدری کہ وہ نہیں جانتا کم صلی کتنی رکعتیں پڑھی، فلیسجد سجدتین وهو جالس، بیٹھنے کی حالت میں 2 سجدے کرے۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، مثلہ ساتھ فرمایا ہے۔ اس طرح 8 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، تو وہ پھر آپ خود دیکھ لیں۔ 8ویں حدیث میں جو اضافہ ہے اس پہ نظر رکھیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزاد ثم یسلم۔ میں عبارت پڑھ لیتا ہوں، بیچ میں آپ کو نظر آ جائے گی، ابھی الجھن نہ ہو، توجہ کیجیے۔ ابھی قال حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثنا ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا ابراهيم بن منقذ قال حدثنا ادريس بن يحيى عن بكر بن مضرة قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا صلى أربعا ثم ذكر مثل یہ نہیں جانتا یہ چار حدثنا محمد عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد بن عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثنا سلمة ثم زاد بإسناده مثله وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ثم يسلم كألفاظ كإضافة. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا ثوب بالصلاة جب اذان ہوتی ہے نماز کی ثوب آواز بھی دی جاتی ہے اعلان کیا جاتا ہے نماز کا تو وہ منہ پھیرتا ہے وَلَهُ زُرَاتٌ اور اس کے لیے زرات ہے ہوا خارج کرتا ہے اور بھاگتا جاتا ہے وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَلْتَمِسُ الْخَلَاةَ جب وہ نماز ہوتی ہے تو یہ کوشش کرتے وسوسہ ڈالنے کی فَإِذَا أَحَدُكُمْ مناہو اس کی تمنائیں دل میں آئے فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ مناہو تمنائیں آئے وَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِ اور یاد کر لی اپنی وہ حاجت معلوم یکن یذکر جو پہلے سے یاد نہیں تھی تو اتنی یاد کر لیتا ہے حتی لا یدری کا تو نہیں سمجھتا کہ کتنی جو ہے اس نے نماز پڑھی ہے فَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ اور یہ الفاظ فَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ یہ زیادہ صحیح ہے فَإِذَا أَتَى یہ شیطان آ جائے أَحَدَكُمْ تم میں سے کسی کے پاس تو مَنَّاهُ تمنائے یاد دلاتا ہے مَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَتِهِ اس کی حاجت ہے اس کو یاد دلاتا ہے معلوم یکن یذکر جو پہلے سے اس کو یاد نہیں تھی آتا شیطان ہوگا أَحَدَكُمْ اس کا مفعول بھی ہے تم میں سے کسی کے پاس آئے تو اس کو تمنائیں آرزویں یاد دلاتا ہے آرزویں میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے وہ حاجتیں جو اس کو پہلے سے یاد نہیں ہوتی یہاں تک کہ اسے پھر سمجھ نہیں آتی کتنی رکعتیں پڑھی فَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی شخص یہ محسوس کرے فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا آگے جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی 8 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پڑھ لیا حضرت ابو سعید خدری کی روایت یزید بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري أثلاثا صلى أربعا فليسجد سجدتين جالس قال فلين امام طحاوی کا تبصرہ فذهب قوم الى هذا فقالوا هذا حكم ومن دخل عليه الشك في صلاته یہ قوم اسی بات کی طرف گئی ہے کہ یہ حکم ہے اس آدمی کا جو شک ہو جائے اپنی نماز میں اور اسے یہ نہ پتہ ہو کہ اس نے ازاد ام نقصا اضافہ کیا اس نے نماز میں یا کمی کی ہے تو سجدہ سجدتین وهو جالس ثم يسلم پھر سلام پھیرے لے ذلك اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے ذمہ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يبني على الأقل بنا على الأقل کرے گا جو یقینی ہے یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ انه قد أتى بما عليه یقینا کہ جو یقینی چیز ہے اس کو اس کے ذمہ اس کو وہ پورا کر چکا ہے وقالوا ليس هذا الحديث دلیل انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث پیش کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک حدیث ابو ہریرہ کی 8 حدیثیں ان میں ایسی بات موجود نہیں ہے جس میں یہ بات ہو کہ سجدوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان میں تو اتنا ہے کہ سجدہ کرے یہ بات کہاں لکھی ہے کہ بنا علی العقل نہ کرے بنا علی العقل کی نفی وہاں موجود نہیں ہے سجدہ کرنے کا ذکر ہے بنا علی العقل کا ذکر نہیں کہ نفی کا ذکر نہیں ہے
اگر کسی اور حدیث سے بنا علی الاقل ملا تو اس حدیث میں اضافہ ہوگا، اور زائد اولا من الناقص ہے، یہ اصول ہے کہ ایک حدیث میں زیادتی ہو تو وہ لینی پڑے گی۔ اب ان میں سے ان کی جو دلیلیں ہیں تو ان میں آپ کو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں ملیں گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں وہ پیش کریں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مما روی عنہ فی ذلک، ہاں اس کو خالف فی ذلك آخرون فقالوا بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بماله يقينا، وقالوا ليس في هذا الحديث دلیل، اس حدیث میں دلیل نہیں ہے، على أنه ليس على المصلي کہ مصلی کے ذمہ نہیں ہے غیر تعین کا سجدتین، ان سجدوں کے علاوہ، وجہ لأنه قد روی عنہ کہ حضور سے مروی ہے ما قد زاد على ذلك جو اس پر اضافہ بھی ہے، واوجب علیہ قبل السجدتین البناء على اليقین، اور دو سجدوں سے پہلے واجب کیا ہے مصلی کے ذمہ بنا علی الیقین کو، بنا علی الیقین یقینی کے اوپر بنیاد رکھنے کو، حتیٰ کہ یقیناً اسے پتہ چلے کہ زوال ما قد کانا، زوال اس کا یقینی ہو جائے، جو کچھ اس سے پہلے سے تھا تو جس کا وجوب اس کو یقین سے معلوم تھا، اس کے اوپر جو شک آ چکا تھا اس کا زوال ہو جائے، حتیٰ یعلم یقیناً زوال ما قد کانا علم وجوبہ علیہ بالیقین، جو اس کے ذمے اس کا وجوب یقینی تھا وہ اس کے پاس آ جائے اور زوال اس کا معلوم ہو جائے۔ فمما روی عنہ فی ذلک ما حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا اسماعیل المکی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہ قال كنت اذاکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں مذاکرہ کر رہا تھا حضرت عمر سے امر الصلاۃ، نماز کے معاملے کا، فاتا عبد الرحمن ابن عوف، اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، فقال وہ فرمانے لگے الا احدثکم حدیثا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا بلا کیوں نہیں، قال اشهد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلى احدکم فشک فی النقصان فلیس حتى یشک فی الزیادہ فلیصلی فلیس غلط عبارت ہے، یقول اذا صلى احدکم، تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، فشک کا فی النقصان، اس کو نقصان میں شک ہو جائے، فلیصلی، پس وہ نماز پڑھے، اتنی پڑھے کہ یہاں تک کہ زیادت میں شک ہونا شروع ہو جائے، یعنی اضافہ کرے، بنا علی الاقل کرے تو شک فی زیادت ہونے لگے۔ ابھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن اسحاق عن مخول عن قریب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہ قال جلست الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال يا ابن عباس هل سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الرجل اذا نسی صلاته، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا، مجھے حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے حضور سے کچھ اس آدمی کے بارے میں سنا ہے جب نماز میں بھول جائے، فلم یدری ازاد ام نقصا، اور اسے نماز میں یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے اضافی نماز پڑھ لی یا کمی کی، ما امر فیہ، حضور نے اس میں کیا حکم دیا ہے، قال قلت ما سمعت، میں نے تو کچھ نہیں سنا، انت یا امیر المؤمنین ما سمعت انت، ما سمعت انت، یہ فرمایا ما سمعت نہیں، آپ نے نہیں سنا امیر المؤمنین حضور سے اس بارے میں شیئن کچھ، قال اللہ، انہوں نے فرمایا نہیں، واللہ ما سمعت فیہ شیئا ولا سألت عنہ، میں نے کچھ پوچھا بھی نہیں کچھ سنا بھی نہیں۔ اذ جاء عبد الرحمن بن عوف، اس دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف آئی، مذاکرہ چل رہا تھا، فقال فیما انتما، کس چیز میں مذاکرہ کرتے ہو، کیا مشغولیت ہے تمہاری، فیما انتما کس میں مصروف ہو، فاخبرہ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ حضرت ہم اس مسئلے میں ہے کہ نماز کے اندر انسان کو شک ہو کہ نماز اس نے پوری پڑھ لی یا کم ہو گئی یا 3 پڑھی یا 4 پڑھی، شک ہو جائے تو کیا کرے گا، تو انہوں نے فرمایا سالت هذا الفتى، حضرت عمر نے ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے اس نوجوان سے اس بارے میں پوچھا، اس نوجوان سے عبداللہ ابن عباس عن قضاء، اس کے بارے میں، فلم اجدہ عنده علما، تو ان کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے، یہ حضرت عمر کے ارشادات کا حاصل ہے، فقال، فاخبرہ عمر، حضرت عمر نے بتا دیا ان کو اور یہ بتایا، فقال سألت هذا الفتى عن قضاء فلم اجد عنده علما، اس چیز کے بارے میں ان سے میں نے پوچھا لیکن ان کے پاس علم نہ پا سکا،
فقال عبد الرحمن لیکن عندي میرے پاس تو ہے لقد سمعت ذاك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے خود سنا فقال عمر انت عندنا العدل الرزی آپ میں ہمارے پاس معتدل آدمی ہو پسندیدہ شخصیت ہو لہٰذا بتاؤ فماذا سمعت آپ نے کیا سنا قابل اعتماد شخصیت ہو انہوں نے آگے سے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ایک آدمی کو نماز میں شک ہو اور شک ایک اور دو رکعتوں میں ہو تو ایک سمجھے کہ میں نے ایک پڑھی ہے اور ساتھ دوسری ملا دے اگر شک ہو جائے پھر ثلاثی او الاربع تین چار میں تو فلیجعلها ثلاثا تین سمجھے تاکہ وہم پھر زیادت ہونے لگے کہ وہی رکعتیں یقیناً بڑھ گئی ہے کمی کا وہم ختم ہو جائے بھئی میری دو رکعتیں ہیں یا تین تو دو سمجھ کر تیسری ملا دے چوتھی ملا دے اب شک ہوگا کہ تین ہے یا چار ہیں یا پانچ اب یہ شک ہونے لگے گا کمی کا وہم ختم ہو جائے گا ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم پھر سلام سے پہلے سجدے کرے دو یہ عبد الرحمن ابن عوف کی دو حدیثیں آ گئی آپ کے سامنے اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی چار حدیثیں آئیں گی وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدث عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري ثلاثا صلى أربعا فليبني على اليقين يقين پر بنا کر لے ويدع الشك اور شک کو چھوڑ دے فإن كانت صلاته نقصت اگر واقعی اس کی نماز کم ہوئی فقد أتمها تو اس نے پوری کر لی ہوگی وکانت السجدتان ترغیبان للشیطان یہ شیطان کی ناک کو خاک میں ملا دیں گے رگڑ دے دیں گے اسے ذلیل کر دیں گے دو سجدے جو کیے اس نے اور اگر نماز پہلے سے تام ہوگی تو کانت مازاد و سجدتان لہو نافلہ اضافی رکعت اور دو سجدے یہ نفل بن جائیں گے اگر رکعتیں واقعی چار اس نے سمجھا تھا کہ تین پڑھی ہے یا چار تین کو یقینی سمجھے اور چوتھی ملائے اور پھر سجدہ کرے اب بعد میں پتہ چلا کہ میں نے جو پڑھی تھی وہ تو تین ہی تھی اور اس پر اضافی چوتھی ملائی سجدہ سہو کیوں کیا تو یہ سجدہ سہو شیطان کی ناک کو رگڑا دے دے گا اضافی سجدے کرنے کے نتیجے میں اس کو اور تکلیف ہوگی کہ میں نے پہلے اس کو شک میں ڈالا کہ اس کا سجدہ مشتبہ ہو جائے اور اگر واقعی وہ رکعتیں چار تھی اس نے تین سمجھ کر ایک رکعت اور ملا دی تو کل پانچ ہو گئی تو اس سجدہ سہو کی وجہ سے وہ پانچویں رکعت اور سجدہ سہو مل کر یہ نفل بن گئے اس کے بعد بھی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے کچھ اضافے کہیں کہیں ملیں گے وہ دیکھتے جائیں گے قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فذكر باسناده مثله غير انه قال ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا الماجشون عن زيد فذكر باسناده مثله غير انه لم يقل قبل التسليم وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وقال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن زيد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر أبا سعيد قال أبو جعفر فهذه الآثار امام طحاوی کا تفسیرہ ان آثار میں اور پچھلوں میں فرق یہ ہے پچھلوں میں اجمال ہے کہ نماز میں شک ہو جائے تو سجدہ سہو کرے یہاں ساتھ یہ ہے کہ سجدہ سہو بعد میں کرے پہلے جو ہے بنا العقل کرے تو اس میں اضافہ ہے زیادت ہے اور الزائد اولا من الناقص ناقص اور زائد کا مقابلہ ہو تو زائد کو اختیار کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں امام طحاوی فہذه الاثار تزید علی الاثار الاولی پچھلے آثار پر یہ اضافہ پیش کرتی ہے یہ آثار لأن هذه توجب البناء على العقل بناء على العقل کو لازم کرنے والی روایتیں ہیں اور سجدتین بھی ساتھ ساتھ لیکن بعد میں اس کے فہی اولا منها ان سے یہ زیادہ اولا ہے لأنها قد زادت علیہا اس میں اضافہ موجود ہے تو اب اس حدیث پر جو عمل کرے گا اس پر بھی کر لے گا لیکن جو اس پر کرے گا اس پر عمل اس سے رہ جائے گا وقال آخرون تیسرے طبقے نے کہا الحکم فی ذلک اس میں حکم وہ یہ ہے کہ ينظر المصلی الى اکبر رأیہ مصلی اپنی بڑی رائے کو دیکھے کہ غالب رائے اس کی کس طرف ہے اکبر الرائے کو دیکھے پہلے غور و فکر کرے
فی ذالک اس معاملے میں فیعمل علی ذالک اسی پر عمل کرے اور آخر میں 2 سجدے کرے، سجدے سہو، وہ بھی سلام پھیرنے کے بعد۔ اور اگر اس کی کوئی رائے نہ ہو، کوئی یقین پہلو نہ پیدا ہو تو بنا علی الاقل، تب بنا علی الاقل کرے تاکہ اسے یقیناً پتہ چلے کہ انہ قد سلم علیہ، کہ اس کے اوپر جو کچھ تھا اس نے پڑھ لیا، اور اضافی بھی ہو سکتا ہے لیکن کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ بنا علی الاقل تب کرے گا کہ جب کوئی رائے قائم نہ کر سکے، رائے قائم کر سکے تو اس پر فیصلہ کرے گا اور سیدھا سا وہ کرے گا۔ اس سلسلے میں ان کی جو وہ اب پیش کر رہے ہیں تحری کے حوالے سے، تحری، غور و فکر، سوچنا، تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی 4 حدیثوں کا سامنا ہوگا، وہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیثیں، اور وہ بھی 4 کی تعداد۔ واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن منصور قال سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة قال أما أنا فإن كانت التطوع استقبلت وإن كانت فريضة سلمت وسجدت قال فذكرته لإبراہیم۔ فرماتے ہیں کہ واقع یہ ہوا کہ منصور فرماتے ہیں، منصور، میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا، تابعی ہیں، شک فی الصلاۃ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا میرا تو یہ معمول رہا تھا کہ نفل نماز میں اگر کہیں مجھے شک ہوتا تو میں استقبال، تو میں نماز کا استقبال کرتا، یعنی سر نو دوبارہ پڑھ لیتا، اور اگر فرض نماز ہوتی وہیں سلام پھیرتا اور سجدہ کر لیتا، سجدہ سہو کر لیتا، یہ میرا معمول تھا۔ تو میں نے اپنا یہ واقعہ سنایا حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے میں نے یہ بات عرض کی کہ حضرت میرا یہ معمول ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، فذکرتہ لابراہیم فقال ما تصنع بقول سعید بن جبیر، ثم ذکرتہ، قال فذکرتہ، یہ حضرت منصور فرماتے ہیں میں نے ذکر کیا، فذکرتہ کہ جی مجھے سعید بن جبیر نے یہ بات فرمائی ہے، اور یہ بات میں نے ابراہیم نخعی سے بیان کی۔ انہوں نے کہا سعید بن جبیر کی بات کو چھوڑ دو، مجھے علقمہ نے سنائی بات، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی، اور وہ یہ کہ اذا سہا احدکم فی صلاتہ فلیتحری، کہ تم میں سے کوئی نماز میں سہو ہو جائے تو غور و فکر کرے، ولیسجد سجدتین، اور 2 سجدے کرے۔ منصور فرماتے پہلے میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا، پھر بعد میں نے ابراہیم بن نخعی سے پوچھا، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی روایت سنائی۔ وبه قال حدثنا الربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدري اثلاثا صلى ام 4 فلينظر احرى ذلك، اس میں زیادہ مناسب ہو اس کو دیکھے، احرى ذلك للثواب، ثواب کے جو زیادہ قریب ہو اس کو تام کر لے، ثم ليسلم ثم ليسجد، سلام پھیرے، سجدہ کرے، 2 سہوی کے سجدے، تشہد پڑھے اور پھر سلام پھیر دے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن منصور فذكر باسناده مثله غير انه لم يقل ويتشهد. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور فذكر باسناده مثله. ففي هذا الحديث العمل بالتحري وتصحيح الآثار. فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عمل کرنا ہے تحری پر، وتصحیح الآثار یوجب ما یقول اہل هذه المقالہ، تصحیح الآثار لازم کرتا ہے حدیثوں کی تصحیح، کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، تو اس مقالے کے لوگوں کی باتوں کو لازم کرنے والی چیز ہے تصحیح۔ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کو غالب رائے ہو تو عمل کر لے گا تحری کر کے، جس کی بالکل رائے نہ ہو تو بنا علی الاقل کرے، فیصلہ نہ کر سکے، بنا علی الاقل کر سے بس 2 سجدے کرے۔ تو تینوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہوا، تحری والی حدیثوں پر بھی، بنا علی الاقل والوں پر بھی، سجدہ سہو والوں پر بھی۔ لیکن اگر یہاں تحری نہیں کرے گا اور تحری کا موقع ہو تحری نہ کرے تو تحری والی حدیث رہ جائیں گی عمل سے، اور اگر بنا علی الاقل بھی نہ کرے، صرف سجدتین کر لیں، تو پھر بنا علی الاقل والی حدیث بھی رہ جائیں گی۔
لیکن تحری کے نتیجے میں اور بنا علی العقل کے نتیجے میں کوئی حدیث رہے گی نہیں. پہلے تحری کرے، تحری والی حدیث پر عمل ہوا نہ کر سکے کوئی فیصلہ، تو پھر بنا علی العقل کرے اور سیدھا سوا کر لے. وتصحیح الآثار یوجب لازم کر دیے تصحیح آثار ما یقول اہل هذه المقالہ، اس مقالے کے لوگ جو کچھ کہتے ہیں. وجہ لأن هذا المعنی، کیونکہ لأن هذا المعنی وہ یہ ہے کہ اگر یہ معنی باطل ہو جائے، وہ وجب اللہ یعمل بالتحری، یہ باطل کر دیں، اور معنی یہ کہ تحری پر عمل ہی نہ کرے، فانتفع هذا الحدیث، یہ حدیث منتفی ہو جائے گی. وإن وجب العمل بالتحری، اور اگر عمل تحری پر واجب ہو جائے تو اذا كان له رأی والبناء على الأقل، کہ اس پر واجب ہوگا عمل تحری پر جب اس کی کوئی رائے ہو، کوئی خیال ہو کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، کچھ نہ کچھ یاد ہو. ورنہ بنا علی العقل کرے گا جب اس کی کوئی رائے نہ ہو، کیونکہ دونوں طرف برابر ہو گئے. تو اس میں عبد الرحمن ابن عوف کی اور ابو سعید خدری کی حدیث اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث برابر سرابر ہوگی. فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر. تو یہاں ہر حدیث ایک خاص موقع کی ہے، دوسرے موقع کی وہ نہیں ہے. مثلا بنا علی العقل کی کہ جس کی کوئی رائے نہ ہو، اور تحری جس کی کوئی رائے ہو، اور اس سے جدسا ہو، دونوں کے لیے. وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار، أن يخرج عليه الآثار، آثار کی اسی طرح تخریج کی جائے، ويحمل على الاتفاق، اور ان کے اتفاق پر محمول کیا جائے. ما قدر على ذلك، جب تک اس پر قدرت موجود ہو. ولا يحمل على التضاد، تضاد پر محمول نہ کرے، الا اللہ يوجد لها وجه غیره، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہ ہو تو پھر تضاد ہو. ورنہ توجیہ کی کوشش کرے اور تطبیق کی کوشش کرے توجیہ کے نتیجے میں کہ سب پر عمل ہو جائے. آواز پھر کم ہوگی کیا؟ کہاں سے کم ہوئی؟ جی بتا دیجئے. آواز آ رہی ہے ساری سامعات کو؟ استاد جی بہت سلو آواز ابھی بھی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، بہت سلو آواز آ رہی ہے، بہت سلو. یہ کیا وجہ ہوئی؟ اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ تو اب بیچ میں اگر آواز کی کمی محسوس ہو فوراً بتا دیجئے. اب اس میں فرماتے ہیں کہ تحری والی حدیثوں پر عمل ہوگا تو ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. تحری والی حدیثوں پر عمل نہیں، یعنی ایک آدمی تحری نہ کرے، صرف بنا علی العقل کرے، تحری والی رہ جائیں گی. صرف سجدہ سہو کرے تو پھر بنا علی العقل والی حدیثیں رہ جائیں گی. تو تطبیق کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ تحری کرے اگر کوئی رائے ہو. تحری اس وقت کرنا ضروری سمجھے، اور اگر کوئی رائے نہ ہو بنا علی العقل کرے اور سجدہ سہو تو ہے ہی. فرماتے ہیں کہ وتصحیح الآثار یوجب ما يقول اہل هذه المقالہ لأن هذا المعنى ان بطل ووجب، اگر یہ معنی اگر باطل ہو جائے اور واجب ہو جائے کہ عمل نہ کیا جائے تحری پر، تو انتفع هذا الحدیث، یہ حدیث منتفی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، عمل نہیں رہے گا اس پر. ونا وجب العمل بالتحری، اور اگر واجب ہو جائے عمل تحری پر جب اس کی پاس کوئی رائے موجود ہو، اور بنا علی العقل بھی واجب ہو جائے جب کوئی رائے نہ ہو، تو استوا حدیث عبد الرحمن بن عوف و حدیث ابی سعید و حدیث ابن مسعود، ساری حدیثیں برابر ہو گئی عمل میں. فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر، ہر حدیث ایک خاص مفہوم میں پیش کی گئی ہے اور وارد ہوئی ہے جس میں دوسری حدیث وارد نہیں ہوئی.
وهكذا ينبغي ألا أن يخرج عليه الآثار، دیگر آثار کی تخریج اسی طرح ہونی چاہیے. ويحمل على اتفاق پر محمول کرنا چاہیے، جتنی قدرت ہو انسان کو اس پر تضاد پر محمول نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی اور وجہ نہ ہو تو پھر تضاد پر محمول کرنا ضروری ہوگا، اور پھر اس موقع پر ترجیح دی جائے گی. اب تو تطبیق ہے. وهذا حكم هذا الباب من طریق تصحیح معانی الآثار وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ. یہ جو تیسری بات ہے یہ ابو حنیفہ، ابو یوسف و محمد کا قول ہے. لیکن ومما يصحح ما ذهبوا الیہ ان ابا ہریرہ، جو چیز اس میں صحیح کر رہی ہے یہ بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اس باب کے شروع میں، ما ذکرنا، جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں. ثم قال هو برأيه انه يتحرى. ومما يصحح ما ذهبوا الیہ، جو چیز صحیح کر رہی ہے اس چیز کو جس کی طرف یہ لوگ گئے ہیں. ان کی بات وہ صحیح کر دینے والی بات یہ بھی ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت شروع میں پڑی تھی اور ایک روایت اب آ رہی ہے. تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ روایت ان ابا ہریرہ قد روینا عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اول هذا الباب ما ذکرنا. اس باب کے شروع میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سجدہ سہو کرے. ثم قال هو برأیه انه يتحرى، پھر اپنی رائے سے انہوں نے اپنا جو فتویٰ پیش کیا وہ تحری کا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور ان کی روایت کردہ روایت دونوں پر عمل تب ہو سکتے کہ تحری بھی ہو اور سجدہ سہو بھی ہو. وہ جو ابو ہریرہ کی روایت ہے وہ دیکھ لیں. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا شيخ احسبه ابا زيد الهروي قال حدثنا شعبة قال ادريس اخبرني عن ابيه سمعه يحدث قال قال ابو هريرة رضی اللہ عنہ فی الوہم، وہم کے بارے میں فرمایا کہ یتحرى، سوچ کر فیصلہ کرے گا، غور و فکر کرے گا. اس کے بعد آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ان کے روایتیں آپ دیکھ لیں. ابو سعید خدری کی روایت فصل ثانی میں آپ نے پڑھ لی تھی کہ بنا علی العقل ہی کرے گا، لیکن یہاں ذرا دیکھ لیں وہ کوئی روایت بھی سامنے آ جائے گی کہ تحری کرے گا. ان کا فتویٰ بھی تحری کا ہے. ابھی قال حدثنا وقد روی عن ابن ابی سعید مثل ذلك، اذن ابو سعید خدری سے بھی اسی طرح مروی ہے. وہ یہ ہے. وبه قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابراہیم بن بشار الرمادی قال حدثنا سفیان بن عیینۃ قال حدثنا عمرو بن دینار قال سئل ابن عمر وابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما عن رجل سہا، ایک شخص سہو کا شکار ہوا. فلم یدر کم صلی، کتنی نماز پڑھی اس نے، ثلاثا ام اربعا، 3 یا 4. فقالا، دونوں بزرگوں نے یہ فیصلہ سنایا. ابن عمر نے بھی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی، دونوں سے جب سوال ہوا تھا تو دونوں کا جواب یہ تھا یتحرى اصوب ذلك، ان میں جو زیادہ درست ہے اس کا غور و فکر کرے اور اس کو مکمل کر لے اور پھر 2 سجدے کر لے بیٹھنے کی حالت میں. آگے دیکھیں. وبه قال حدثنا ابو امیہ قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دینار عن سلیمان الیشکری عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انه قال في الوهم يتحرى، وہم کے دوران تحری کرے گا. قال قلت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے سوال کیا کہ آپ کا فتویٰ ہے یا حضور سے سنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سے سنا رہا ہوں. فدل ما ذكرنا انما رواه ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اذا كان لا يدري اثلاثا ام صلى ام اربعا ولم يكن احدهما اغلب في قلبه من الاخر. ابو سعید خدری کی پیچھے جو روایت گزری تھی کہ ایک آدمی جب اسے شک ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی ہے 4 اور ظن میں کوئی غلبہ نہ ہو سکے، دل میں کوئی غلبہ نہ ہو سکے، 3 کو 4 پر یا 4 کو 3 پر غلبہ نہ دے سکے، تو اس لیے وہاں سجدہ سہو ہی کرے گا. اور یا بنا، دوسری فصل میں تھا کہ بنا علی العقل ہی کرے گا. بنا علی العقل کے معاملے میں ان کی حدیث گزری تھی. لیکن بصورت دیگر اگر کوئی رائے ہو اذا كان احدهما اغلب في قلبه من الاخر فعمل على ذلك، اس پر عمل کرے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی. فقد وافق ما روی عن ابی سعید لما، حضرت ابو سعید خدری سے جو مروی ہے وہ موافق ہے لما، اس کے جو پیچھے
جمع کر لیا گیا ہے ما رواہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ حضور علیہ السلام سے مروی ہے، اور وہ بھی کہ جو سوالوں کا جواب حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے دیا ہے. ما قال اہل هذه المقالة الاخیرہ، یعنی جمع کو لازم کر دیا. جو اس مقالے کے لوگ کہتے ہیں ساری حدیثیں جمع ہو جائیں گی اس میں. لا ما قال من خالفهم، مخالفین کی روایتیں ایسی نہیں ہے، یعنی مخالفین کا نظریہ ایسا نہیں ہے. یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ تحری پر عمل کریں. وقد روی ایضا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ فی التحری مثلہ، حضرت انس کا فتویٰ بھی تحری والا ہے. حضرت انس کا فتویٰ بھی تحری والا ہے، اور حضرت ابن عمر کا فتویٰ بھی تحری والا ابھی آپ کے سامنے گزرا. تو اب آگے بھی آئے گا تحری والا فتویٰ. تو یہ جو تحری والی رائے ہے اس سے ساری حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں، سب پر عمل ممکن ہو جاتا ہے. کہ جہاں کہیں کوئی امکان ہو کہ سوچنے کے نتیجے میں کسی حل تک پہنچوں گا، رکعتیں معلوم ہو جائیں گی، تحری کرے. نہیں پہنچ سکتا پھر بنا علی الاقل ہی کرے. حضرت انس کی روایت سن لیجیے. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عمر قال اخبرنا حماد بن سلمة وابو عوانة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ مثله. ابن عمر کا فتویٰ سنے. ابھی قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثنا عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ كان يقول اذا شك احدكم في صلاته فليتوخى. يتوخى كمان غور و فکر کرے، تحری کرے. الذي يظن، اس کے بارے میں جس کا گمان ہو، انه نسي من صلاته، وہ چیز سوچے جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بھول گیا ہے. فليصليه، اور اس کو پڑھ لے. وليسجد سجدتين وهو جالس، بیٹھنے کی حالت میں 2 سجدہ کرے. تو دیکھو تحری کا حکم یہاں بھی ہے. حضرت ابن عمر کے اسی فتوے کی دوسری سند. وہی قال حدثنا یونس قال حدثنا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمر بن محمد عن سالم ثم ذكر مثله. اب یہ حضرت ابن عمر کی اب تیسری سند. وہی قال حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول، ابن عمر سے جب پوچھا جاتا نماز میں بھول جائے آدمی تو کیا کرے، تو وہ فرماتے تھے لیتوخى احدكم الذي ظن انه قد نسي، غور و فکر کرے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں گمان ہے، کہ وہ بھول چکا ہے. من صلاة، اپنی نماز میں سے، فلیصلیہ، تو وہ بھولی ہوئی چیز پڑھ لے، غور و فکر کے نتیجے میں طے کر کے. تو تحری کا حکم ان کے ہاں بھی ہے. ابھی قال حدثنا محمد قال ابن العباس ابن الربيع قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم في التحری في الشك، شک کے اندر تحری کے معاملے میں، فی الصلاة، نماز کے دوران، بمثل ما فی حدیث ابن وهب عن مالک عن عمر بن محمد وعن ابن وهب عن عمر نفسی. آگے حضرت عمر کی دلیل بھی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ بھی تحری کا فرمایا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نفسی ہی، ان کی ذات سے. اس کے بعد وجہ نظر پیش کرتے ہیں. تو آپ کو آواز پھر نہیں آ رہی؟ واما وجہ ذلك من طریق النظر، وجہ نظر دیکھیں. طحاوی صاحب کی وجہ نظر عقلی دلیل پیش کرتے ہیں. وجہ نظر عقلی دلیل کو کہتے ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے نمازی پر 4 رکعتیں پڑھنا فرض تھی ظہر کی مثلا، اور نماز سے نکلنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ 4 رکعت پڑھ کر باہر آئے. یہ 2 باتیں طے ہیں. 4 رکعتیں داخل ہونے سے پہلے فرض تھی، اور 4 مکمل کر کے نکلنا ضروری ہے. 4 مکمل نہ کرے تو نکلنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سب اصول ہے. اب غور و فکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کو شک ہو جائے کہ میں نے نماز آج پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ظہر کی نماز کے بعد سو گیا تھا، جاگا تو عصر کے قریب جاگا،
اور جاگنے کے بعد اس نے سوچا کہ آج ظہر کی نماز میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، شک ہو گیا اس کو، تو شک کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، یہ نہیں کہے گا کہ سوچ لے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، سوچنا نہیں ہے، اس نے دوبارہ یہ نماز پڑھنی ہے، تو یقین کی طرف جائے گا۔ نماز کے پڑھنے نہ پڑھنے میں شک ہو جائے تو دوبارہ پڑھنی ہوگی تاکہ ادائے صلاۃ یقینی ہو جائے، وہاں تحری سے کام نہیں لے گا کہ سوچتا رہے کہ پڑھیے یا نہیں پڑھی، یہ اصولی بات ہے۔ تو اس پر نظر ڈالنے کے بعد سامنے یہ اصول آتا ہے کہ جب پوری نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو تحری کی گنجائش نہیں ہے، بنا کرے گا یقین پر، یقینی چیز پر، اور نہ پڑھنا یقینی ہے، پڑھنے کا شک ہے، احتمال ہے، تو دوبارہ پڑھے گا۔ تو جب پوری نماز کے بارے میں یہ اصول ہے تو نماز کے ایک جز کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک رکعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو نہ پڑھنا یقینی ہے، لہٰذا اس کو نہ پڑھا ہوا سمجھے اور تحری نہ کرے۔ جب پوری نماز کے اندر تحری نہیں ہے، شک کی صورت میں دوبارہ پڑھنی ہے، یقین پر بنا ہے، تو نماز کا کوئی ایک جز مشکوک ہو جائے تو یقین پر بنا کرنا ضروری ہوگا، پوری نماز اور جز دونوں برابر ہے حکم میں۔ یہ امام طحاوی کی نظر ہے، امام طحاوی کی کا رجحان جو ہے اور اس کی رائے جو ہے وہ اس طرف ہے کہ بنا العقل ہی کرے گا، اس میں یہ شخص تحری نہیں کرے گا۔ یہ شروع میں عرض کیا تھا کہ امام طحاوی ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہیں بنا العقل کے معاملے میں۔ امام طحاوی کی سورہ نظر کو دیکھ لیں، وَمَا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ النَّظَرِ، نظر کے راستے سے اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ فَإِنَّ قَدْ رَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، اس میں متفق علیہ اصول ہم نے دیکھا جس پر دونوں کا اتفاق ہے، دونوں گروپوں کا یا سب کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ ان هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه ان يأتي بأربع ركعات، یہ آدمی جب نماز میں داخل نہیں ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل تھی کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعتیں ہی اس پر فرض تھی، اور 4 رکعتیں پڑھ کر ہی وہ باہر آئے، یہ تو ضروری بات ہے، طے شدہ اصول ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فلما شک، اس کا اگر شک ہوا فی ان یکون جاء ببعضها کہ کچھ رکعتیں وہ پڑھ چکا ہے، کچھ جو ہے شک ہوا نا کہ 3 پڑھ چکا ہے یا 4، وجب نظر فی ذالک، اس پر میں نظر کی ضرورت ہے، لیعلم کیف کان حکمہ، کہ اس کا حکم کیا ہوگا، فرائنا لم شک کا، ہم نے یہ دیکھا اسی آدمی کو اگر اس کو شک ہوتا فی ان یکون قد صلی، کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس میں شک ہوتا، نماز پڑھنے میں شک ہوتا، تو لکان علیہ ان یصلی حتی یعلم یقینا، تو اس کی ذمہ داری میں لکانا تو ضروری تھا، علیہ اس کے ذمہ ان یصلی کہ پڑھے نماز حتی یعلم یقینا، تاکہ اس کو یقینی پتہ چلے کہ اس نے پڑھی ہے، شک وقت دل سے نکل جائے، اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ یہ نماز دوبارہ پڑھے۔ ولا یعمل فی ذلک بالتحری، اور تحری پر اس میں عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ عمل تحری پر نہیں کرے گا۔ فکان النظر علی ھذا، اس پر نظر ڈالنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ یکون کذالک هو فی کل شیء من صلاته، پوری نماز میں جیسے تو فی کل شیء، ہر ایک چیز کے بارے میں اپنی نماز کے اندر بھی یہ حکم رکھتا ہو، کان ذلک علیہ، وہ حکم یہ ہے، کان ذلک علیہ فرض، یہی چیز اس پر فرض ہے کہ وہ تحری نہ کرے، بنا العقل کرے، وعلیہ ان یأتی بہ حتی یعلم یقینا، اور اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھے تاکہ یقین ہو جائے، کس بات کا، کہ انہ قد جاء بہ، اس کو پڑھنے کا یقین ہو جائے، جاء بہ اس کو پیش کرنے کا یقین ہو جائے۔ فإن قال قائل، اب کچھ سوالات اٹھاتے ہیں، ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ فرض کے معاملے میں سجدے کے بارے میں شک ہو تو اس میں دونوں پہلو ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی وقت سجدہ کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگلی رکعت کے ساتھ جو سجدے کرے گا تیسرا سجدہ وہاں ملا ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگلی رکعت میں جب سجدے کرے گا تو تیسرا سجدہ ملائے اور بآخر میں سجدہ سہو کرے۔ اچھا جی، فإن قال قائل، اور کسی کے ذہن میں سوال ہو، یہ بس پورا بھی نہیں ہوگا، اس کو میں ریکارڈ کر کے بھجوا دوں گا آپ کی طرف۔
اگلا وقت شروع ہونے کو ہے.